تو بھائیو دل کی دنیا بدلنا، وہ تقی صاحب کے کلام کو تھوڑا آگے ایکسٹینڈ کرتا ہوں میں۔ عشرت سے مجھے کام نہ دنیا طرف سے، دیکھا ہے نہا خان اے دل آنکھ نے جب سے۔ وہ اللہ کتنا ہمارا قریب ہے۔ یہ سورۃ قاف کی آیت 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں نزدیک وہ اتنے تھے، نزدیک وہ اتنے تھے کہ بس مل گئے دل میں۔ ہاں دل کی دنیا روشن کریں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ نزدیک وہ اتنے تھے کہ بس مل گئے دل میں، تھا گھر میں سفر جن کے لیے جان میں کب سے۔ یہ تو جب دل کے نیا خانوں میں ہے تو کہتا ہے گھر میں سفر میں نے کتنے سفر کیے، لیکن جب دل کی دنیا کی طرف متوجہ ہوا تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے تو اللہ اتنے نزدیک مل گیا کہ میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اور پھر کن فیکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، گر جنبش مزگاں کا کرشمہ ہے یہ دنیا۔ کتنا بڑا پاکستانی ابھی ہم سے پورا نہیں ہو رہا، پورا یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ، کتنی خلقت اور کتنے ماؤنٹینز اور کتنی آبشاریں اور کتنے سمندر اور دریا، اور یہ تو ایک ڈاٹ کے برابر ہے۔ یہ کل کائنات جو اللہ پاک نے اپنے کن فیکون سے بنائی ہے، گر جنبش مزگاں کا کرشمہ ہے یہ دنیا، کیا دھوم مچے گی تیری ایک جنبش لب سے۔ ایک کن سے اتنا کچھ بنا دیا ہے، وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے۔ میرا اس سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، میری اس سے یاری بھی ہے کہ نہیں ہے، میں اس کی یاد میں تڑپتا بھی ہوں کہ نہیں تڑپتا، مجھے اس سے باتیں کرنے میں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا، میں اس کے کلام کو کتنا سمجھتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہیں بھی وہ پکارتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہیں پہ وہ پکارتا ہے یا ایھا الناس، کہیں پہ یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنے پیارے پیارے انداز سے مجھے پکارتا ہے، کیا میں اس کی پکار پہ لبیک بھی کہتا ہوں؟ کیا حی علی الصلاح کی آواز پہ میں اپنا کام روکتا ہوں کہ نہیں روکتا؟ حی علی الفلاح کی کامیابی مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مجھے کربلا کے میدان کے سجدے سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آخری وقت میں جب آخری بیٹے کو بھلایا ہے اور پیار ہی کرنے لگے ہیں، ابن الموقد کا تیر آیا ہے اور اس کے گلے کے پار ہوا ہے، اور امام علی مقام کے ہاتھوں میں جب اپنے ہی بیٹے کا خون آیا ہوگا، سوچو حسین پہ گزری کیا ہوگی۔ آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آج چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی جاتی، آج شادیوں میں اور شادی آتی ہے تو کہتا ڈھول ڈھماکہ کرن دیو، ساڑی فوتگی تے نہیں آئے گی، سانو رج کے اللہ رسول نو ناراض کرن دیو، نبی دے طریقہ نو توڑن دیو، سانو زیادہ مولوی صاحب نہ سمجھاؤ، سانو اپنی مرضی کرن دیو، ساڑی مجبوری ہے۔ اور کی مجبوری ہے بھائیو؟ کیوں چاچے مامے کو راضی کرنے یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے شادی کے اوپر اتنا خرچہ، اور وہ بھی ناجائز خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے۔ وہ کتنی دفعہ سنے شعر، وفا کر لو ورنہ یار، کیوں بے وفا ہو کے مرنا ہے، کیوں جفا کر کے مرنا ہے، کیوں نبی کے طریقے توڑتے توڑتے ہی مرنا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کتنی اچانک سڈن ڈیتھ اسی خیر حاصل پور میں ہوئی ہیں، کتنی خیر پور میں ہوئی ہیں۔ وہ دو بھائی نوجوان میں ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل پہ فوت ہو گئے۔ ہمارے اپنے پیارے دوست جو ان کی بات بھی میں نے کی، 4-5 سٹوڈنٹس یعنی نوجوان گئے ہوئے تھے کسی پہاڑی علاقے میں، وہ جو 4-5 کٹھے فوت ہو گئے۔ تو کتنی ایک دو مثالیں میں نے دی، کتنے سڈن ڈیتھس ہو چکی ہیں ہمارے سامنے، کتنے لوگ چلے گئے۔ اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جا نہیں رہے، اٹھتے جنازوں کا پیغام سمجھ لے تو بھی تو میرے دوست ہے خرد مند۔ بھائیو دنیا کے لحاظ سے تو ہم 5 روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے 12, 13, 15 انچ بیچیے۔ 10 روپے کی چیز آگے کوئی 5 روپے کی سیل تو نہیں لگاتا، اتنا کوئی کملا تھا پورے حاصل بورج کوئی کہنی۔ تو کیوں ہم نے اپنے پیارے حبیب کی سب سے پیاری زندگی کو چھوڑ دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے آئیڈیل، سب سے سٹینڈرڈ، سب سے اتم، سب سے اکمل، اجمل اور بہترین اور ابہا اور اعلیٰ اور سب سے خوبصورت اور سب سے خوبصیرت، جس کی جلوت بھی اعلیٰ ہے، جس کی خلوت بھی اعلیٰ ہے، جس کی محفل بھی اعلیٰ ہے، جس کی رات بھی اعلیٰ ہے، جس کا دن بھی
اعلیٰ ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ اور جس کا جنگوں میں جانا بھی اعلیٰ ہے، اور بدر و احد کے اندر کھڑے ہو کے سمجھ میں آتی ہے کہ کیا مار کے میرے حبیب نے لڑے ہیں اور کیا دانتوں کو زخمی کرایا ہے، اور پھر سمجھ میں آتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے اور مدینہ کی راتوں میں اور مکہ کی راتوں میں کیسے میرے حبیب بلکے ہوں گے، کیسے تڑپے ہوں گے، اور یا ربی امتی امتی کی صدائیں کتنی دفعہ بلند کی ہوں گی۔ میں نے اسی سے، اور کوئی ہستی مجھے نہ ملی کہ میں نے اسی سے بے وفائی شروع کر دی اور انہی کے طریقوں کو مسلنا شروع کر دیا اور انہی سے میں نے جفا کر دی۔ جو دشمنی کرو تو تم ان کے دشمن سے کرو نا، تم نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ کہ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے اور کچھ ایسا کر جائے کہ حوض کوثر پہ کچھ سنا سکے۔ بے وفائی اور جفا کے قصے نہ ہو، حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، پتہ چلے شیطان نو بھی اوکھا وقت پاؤ تسی انہا اللہ کے حبیب کے طریقوں پہ آؤ۔ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، حضور آپ پہ قربان یہ زندگی کی ہے، حضور آپ کی دعوت کا فیض ہے ہم نے، حضور آپ کے مولا کی بندگی کی ہے۔ اور پھر جو غموں کی زد میں ہمیشہ رہے گا وہ جس نے آپ کے حکموں سے بے رخی کی ہے۔ حاصل پور دا کوئی ہو نا اپنا جانا نالا، جا کے کتے باول پور یا سیکرٹریٹ میں کہیں لگ جائے تو بندہ جاتا ہے نا تو جا کے کہتا ہے اگر وہ صحیح رخ نہ دے، او تو یارو بڑا بے رخا تھیا بیٹھا صحیح، وہ اندے کو ناون ہے، وہ تک مہندی اندی اکھیں متھے تے چڑھیاں کھڑیں، کتنے الفاظ جو رخ نہ دے اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اپنے حبیب کو کتنا رخ دیا ہوا ہے، یہ بھی تو سوچیں نا، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رخ دیا۔ جس چہرے کی قسم اللہ اٹھائے، والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ تو نعتوں کی طرف بھی میں تھوڑا سا آتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں خوشی غمی جہاں پہ بھی اگر میرا اور آپ کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب سے بن گیا تو ہماری خوشی تو ویسے خوشی ہے اور غمی کے اندر بھی خوشی ہے، کیونکہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لعمر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسا معاملہ ایمان والے کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ جب کوئی خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ تو ہماری خوشی بھی خوشی بن جاتی ہے، ہماری غمی بھی خوشی ہے اگر اس میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اس میں ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ تاکہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، نظر نظر میں فروزاں ہے تابشیں تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے۔ اللہ کی تلاش میں نکلیں تو کیا ہوگا؟ تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے۔ What is the real definition of جستجو؟ پھر پتہ چلا کہ اپنے آپ کو کھپانے کا، اپنے آپ کو گھلانے کا اور اپنے آپ کو مٹانے کا اور اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دینے کا، عاجزی اختیار کر لینے کا نام یہ جستجو ہے کہ اللہ کو پانا ہی کامیابی ہے۔ اللہ کو نہ پایا، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء، اے آدم کی اولاد میری طلب کرو میں تمہیں مل جاؤں گا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارے پھر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اور اللہ کے راستوں میں نکلیں گے نا، بڑے پیارا شعر یاد آ رہے ہیں، اللہ ہمیں واقعی میں اپنے حبیب جیسا چہرہ بنانے والا بنا دے، بنا لیں، ہم نیت کر لیں، کب سے تو میں بول رہا ہوں اللہ رے چہرے پہ یہ اعجاز محبت، اللہ رے چہرے پہ یہ اعجاز محبت، رنگ کچھ اور نکھر آتا ہے رنج و تعب سے۔ جب اس اللہ کے تعلق بنانے کی محنت میں ہم لگتے ہیں اور پھر راتوں کی مشقت بھی اٹھاتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جب اپنی خوابگاہوں سے ہم اپنے پہلو جدا کرتے ہیں، اور یہاں پہ تتجافى جفا کا لفظ ہے کہ اپنے پہلو اور اپنی خوابگاہ انہوں نے ایسا معاملہ کہ جیسے
جفا کر دی ہو، ہمارا اپنے بستروں سے رات میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق بناتے ہیں اور اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں، اللہ رے چہرے پہ یہ اعجاز محبت، رنگ کچھ اور نکھر آتا ہے رنج و تعب سے۔ پھر کہتے ہیں ترک طلب، اپنے آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر لو، دنیا والوں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ اور دنیا والوں کی ترقیوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے مرکب، مرکب کہتے ہیں سواری کو، راکب سے ہے، مرکب جو سواری پہ سوار ہو اس کو یعنی راکب کہتے ہیں اور سواری کو مرکب کہا جاتا ہے عربی میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ فارمولہ اپنایا نا کہ مجھے دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ 2 گام چلے تھے کہ نظر آ گئی منزل، 2 قدم ہی چلے تھے، 2 گام چلے تھے کہ نظر آ گئی منزل، مرکب کوئی بہتر نہ ملا مجھے ترک طلب سے۔ میں نے دنیا والوں سے ہر طلب چھوڑ دی، میرے ہر طلب کا منتہا اللہ ہے، وہی کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہی عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار، علام الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ کیوں ہمارا دل نہیں کرتا اس ہستی سے یاری لگانے کو؟ کیوں ہمارا دل نہیں کرتا اس کے حکم ماننے کو؟ او بھائیو، دل کی دنیا کو زندہ کر لو، اس کو مردہ رہ کے نہ جلے جانا اور ایسے مرا ہوا دل لے کے نہ چلے جانا، بلکہ اس کی دنیا کو روشن کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا سے کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس بزم میں آسی۔ یہ سورۃ احزاب کی آخری آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے ان کی محفل میں تو ہے، اللہ کی محفل میں اللہ نے جو ہمیں ٹائٹل دیا نا قرآن میں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہو کان ظلوما جہولا، کہتے ہیں کیا کم ہے یہ اعزاز، کیا کم ہے یہ اعزاز میرے لیے آسی، کہ کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس محفل میں اللہ کے ہاں میرا ذکر ظالم و ناداں کے لقب سے ہے، کہ اللہ نے مجھے ظالم بھی کہا ہے، مجھے نادان بھی کہا ہے، یہ میرے لیے خوش قسمتی، اللہ نے مجھے کچھ تو کہا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس بزم کے اندر، اس محفل کے اندر اللہ نے مجھے ظالم کہا ہے، نادان کہا ہے۔ کوئی نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، آ جاؤ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو پہلی چیز تو بھائیو توبہ کر لیں۔ یہ اصحال ثواب کا مقصود یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی توبہ کریں کہ اس توبہ کا ثواب بھی جو چلے گئے ان تک اللہ پہنچائے، ان کے نام کی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ہم ایسا کوئی اللہ سے تعلق بنا لیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آ جائیں کہ واقعی میں پتہ چلے کہ اس ثواب کی مجلس ہے، صرف کھانے پینے کی مجلس نہیں ہے۔